السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی مہمان نہ آیا تو آپ باہر نکلے کہ شاید کوئی مسافر دکھائی دے۔ اچانک آپ کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو جنگل کی طرف سے آ رہا تھا۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ آج ایک بزرگ مہمان مل گیا ہے۔ آپ نے اس کو کھانا کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور دسترخوان بچھایا۔ کھانا لگ گیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو سب نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، لیکن اس بوڑھے شخص نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ نعمت کھانے سے پہلے نعمت دینے والے کا نام تو لیا ہی نہیں۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، دین اپنا اپنا ہے، میں تو آتش پرست ہوں، کیا روٹی کے لیے اپنا دین چھوڑ دوں؟ آپ علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مجھے بھی تو پتہ ہے کہ یہ مجوسی ہے، لیکن میں بھی تو اسے 100 سال سے کھلا رہا ہوں اور تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو کرتا پھرے، آپ کو تو سخاوت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی پیغمبروں کا اخلاق ہے، جو امتیوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مہمان نوازی کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ اگر کوئی کافر مہمان بھی آیا ہے تو آپ نے خوب تواضع کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک کافر آپ کے ہاں رات ٹھہرا، آپ نے اس کی مہمان نوازی فرمائی اور وہ کافر جاتے ہوئے بستر پر پیشاب کر گیا، جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم دھوتے ہیں تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں خود ہی دھوں گا کیونکہ یہ میرا مہمان تھا۔ سبحان اللہ۔